السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم اجمیر شریف میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہے علامہ سید کامران چشتی صاحب اللہ۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آج حضرت کی بارگاہ میں کچھ سوالات لے کر آیا ہوں اور امید ہے کہ حضرت ہمارے سوال کے اطمینان پر جواب عنایت فرمائیں گے۔ حضرت سوال یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہاشمی میاں کی دو کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور امام ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کا یو ٹرن ہوا ہے اور پھر انہوں نے جو ٹرن لیا ہے اس کے بعد حالات ایسے کہ ہر سٹیج پہ آج کل یہ اس بارے میں علل اعلان بیان کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا موقف پہلے یہ نہیں تھا۔ آج ان کا موقف جب سے بدلا ہے تو اس معاملے میں جو ہے یہ آگے آ کر اعلانیہ طور پر جو ہے سید ہاشمی میاں صاحب جو قطر شریف سے وابستہ ہے، اشرفی سلسلے کے ہیں، تو ان کے بہت سارے ایسے سٹینڈز سمجھ میں آ رہے ہیں، دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حیدر ہوں کہ سبتین ہو سبھی پیارے ہیں، ہر کرن شمع شبستان ابو طالب ہے، اور میں کہوں گا کہ ہے محروم وہ بڑی نعمت سے، میں کہوں گا کہ ہے محروم وہ بڑی نعمت سے جو کوئی دست کش خوان ابو طالب ہے، اور بعد تحقیق احادیث و روایات نصیر میرا دل قائل ایمان ابو طالب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، جو شیر خان صاحب نے مجھ سے سوال کیا ہے، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسے سوال کرنے والے لوگ بھی کم ملتے ہیں اس دنیا میں۔ ہاشمی میاں صاحب کے چوچوی جناب اعلیٰ کا جو اس وقت سوشل میڈیا کے حوالے سے جناب ابو طالب علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہوئے اور عظمت بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میں سب سے پہلے تو جناب ہاشمی میاں صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں صمیم قلب سے کہ انہوں نے چند لمحوں کی دنیا، چند دنوں کی دنیا کو لات مار کے اپنی آخرت اچھی کر لی اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی شفاعت کو اپنے اوپر واجب کر دیا۔ لیکن یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ساتھ ہی ساتھ کہ یہ وہی ہاشمی میاں صاحب کی چوچوی ہیں جو کبھی جناب ابو طالب علیہ السلام کو نرم و گرم کافر کہا کرتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ انہوں نے ابھی مولانا شہدہ کمالی صاحب کی جو کتاب ہے خواجہ بطحہ، اس میں تاثرات پیش کیے ہیں اور اپنا رجوع نامہ لکھا ہے، کوئی 10 سے 11 صفحات پر مشتمل۔ اس میں انہوں نے یہ بات کا اقرار کیا ہے کہ ایک زمانہ مجھ پر یہ گزرا ہے اور انہوں نے اس کی توبہ بھی کی، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے اور انہیں اس توبہ پر قائم و دائم رکھے اور ان کی نسلوں کو قائم و دائم رکھے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں جس طرح بنو ہاشم میں بنو امیہ میں نرم اور گرم کافر ہیں، اسی طرح بنو ہاشم میں بھی نرم اور گرم کافر ہیں، لیکن اس میں انہوں نے حماقت یہ کر دی کہ بنو امیہ کے نرم اور گرم کافر نہیں بتائے، بنو ہاشم کے نرم اور گرم کافر بتائے، جو کہ بات غلط ہے کہ بنو ہاشم میں کوئی نرم اور گرم، جو بنو ہاشم میں کافر تھے وہ کافر تھے اور جو بنو ہاشم میں مسلمان و مومن تھے وہ مومن تھے۔ بنو ہاشم میں بتایا کہ ابو لہب گرم کافر اور نرم کافر جناب ابو طالب علیہ السلام، معاذ اللہ۔ اس طریقے کی مثال دینا بھی گمراہی ہے، اور وہ بھی سید زادہ ہو کر۔ خیر، پھر انہوں نے اس بات سے رجوع کیا اور میں بڑا خوش ہوں کہ انہیں وقت پر عقل آ گئی اور انہیں ایمان حاصل ہوا، وہ ایمان جو 14 صدی پرانا ایمان ہے۔ لیکن ایک بات واضح کر دوں کہ اب کیا جو ان سے وابستگان ہیں، ان کے مریدین متعلقین ہیں، اور جو مولویوں کا ایک بڑا ٹولہ ہے، مفتیوں کا ٹولہ ہے، مسلک پرست مسلک پسند متشدد علماء کا، جو ان کو اسٹیجز پہ جگہ دیتے ہیں، جو انہیں مسلکی نعروں پر بلایا کرتے تھے، اب کیا اس اقرار کے بعد، اس رجوع نامے کے بعد بھی اب ایسی ہی تعظیم جناب اعلیٰ کی رہے گی یا اسٹیجز ملنا بند ہو جائیں گے، تقریروں کے سلسلے ختم ہو جائیں گے؟
یہ تو ماننا پڑے گا کہ سجادگان کی چوچا، صاحبزادگان کی چوچا، سادات کی چوچا کی بنیاد پر اور ان کی وجہ سے، ان کی تقاریر کے سلسلوں کی وجہ سے، ان کی تحریرات کی وجہ سے مسلک کی عنوان کو بڑی مضبوطائی ملی۔ مسلک پرست علماء جو موجودہ جدید مسلک ہے، اس کے ماننے اور چاہنے والے علماء، انہوں نے بڑا فائدہ اٹھایا ان سادات کے حوالے سے، اور انہوں نے بھی ان کو بڑی تقویت پہنچائی، اور اس سے جو ہے مولائیت کا جو مقدمہ ہے کمزور سے کمزور ترین ہوتا گیا۔ آج سے 2 سال قبل جب جامعہ حسنیہ سرکار کلا کی چوچا شریف محمود اشرف صاحب کی زیر سرپرستی میں ایک اجلاس ہوا تھا عرس مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے دوران، 2 سال پہلے، غالباً 2018-19 کی بات ہے۔ اس وقت ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا، ایک مصباحی خارجی فکر کا مولوی تھا، اس نے اس تحریر کو ریڈ کیا، پڑھا، اور عوام الناس میں عرس کے دوران یہ تحریر کا نام دیا موقف سادات کی چوچا، اور اس میں جناب ابو طالب کو متفقہ طور پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ پر غلط قول کرتے ہوئے، غلط بہتان باندھتے ہوئے کہا کہ یہ مخدوم صاحب کا قول ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو موت ہے، جو انتقال ہوا ہے، وہ کفر پر ہوا ہے۔ جناب ابو طالب کے کفر و ایمان کے مسئلے میں جمہور اسلاف اہل سنت کا موقف کفر کا ہے، اور یہی موقف حضرت مخدوم سمنانی علیہ الرحمت و رضوان کا بھی ہے، جیسا کہ مکتوبات اشرفی کے 10ویں مکتوب میں اس کی صراحت موجود ہے۔ پھر ہم نے اس کی تردید کی اجمیر شریف سے، مجھ فقیر دربار جناب ابو طالب علیہ السلام نے مناظرے کا چیلنج بھی دیا۔ میں علامہ صاحب زادہ سید کامران چشتی یہ جملہ تحریر کے حوالے سے بالا عقائد جتنے بیان کیے گئے ہیں ان کی تشریحات و تصریحات و جوابات کا ضامن و ذمہ دار ہوں پورے طریقے سے، اور تمام عاشقین اہل بیت کی جانب سے خاندان کی چوچا کے ان حضرات کو دعوت مناظرہ دیتا ہوں، اور دعوت بھی دی تمام سادات کی چوچا کو۔ اس تحریر پر سائن تھے، باقاعدگی سے تصدیقات اس مولوی نے پڑھی ہے وہاں، جس میں سر فہرست مدنی میاں ہیں، حمزہ میاں ہیں، عسکری میاں ہیں، نورانی میاں ہیں، محمود میاں ہیں و دیگر اور دوسرے حضرات بھی ہیں۔ لیکن میں یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں، کچھ مخلص حضرات وہاں پر کہ چوچا میں ایسے بھی ہیں سادات سجادگان میں سے جو اس طرح کے عقیدے کے نہیں ہیں، جو ایمان ابو طالب کے قائل ہیں، غدیری ہیں، خمی ہیں۔ لیکن میں چونکہ چاپلوس نہیں ہوں، میں خوش آمدید پسند نہیں ہوں، اس لیے میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ میرے کو معلوم ہے ایسے لوگ ہیں۔ لیکن جو بڑے طبقے والے لوگ، جو بڑے عوام میں جنہیں پسند کیا جاتا ہے، جن کی تقریروں کو سنا جاتا ہے اور جن کی بات پر لبیک کہی جاتی ہے، اس وقت یہ کہتے تھے عوام الناس میں لوگ کہ ایک طرف سادات اجمیر ہیں، وہ ایمان بیان کرتے ہیں، ایک طرف سادات کی چوچا ہے، وہ کفر بیان کرتے ہیں، ہم بات مانیں تو کس کی مانیں؟ تو یہ کنفیوژن پھیلایا گیا کہ چوچا کے سادات کی طرف سے۔ اب یہ ذمہ داری بنتی ہے ہاشمی میاں صاحب قبلہ کی کہ وہ یہ بتائیں عوام الناس کو، مولائیوں کو، جن کے دل مجروح ہوئے، زخمی ہوئے، کہ سادات اگر اپنے جد کی تعظیم نہیں کریں تو پھر ہمارے اوپر کیا فرض ہے۔ اب وہ یہ بتائیں کہ یہ مسلک، یہ موقف، یہ فکر، یہ عقیدہ ان کا ذاتی ہے یا ان کے پورا خاندان نے رجوع کر لیا ہے، اور اگر ان کے خاندان نے بھی رجوع کر لیا ہے تو ایسا نہیں کہ کمرے کے اندر بات کر لی جائے۔ مجھے معلوم ہے بے شمار باتیں ایسی کمرے میں ہوتی ہیں جو باہر آ کے پلٹ جاتے ہیں، اور باہر کچھ کہتے ہیں اور گھر میں کچھ کہتے ہیں، تو ان سے بھی تصدیقات کرائیں، رجوع نامے لکھوائیں، یا کم سے کم ایک مختصر تقریری انداز میں یا تحریری انداز میں ان کی بھی رجوع نامے آنے چاہیے جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے، تو ہمیں پتہ چلے کہ ہاشمی میاں تنہا نہیں ہیں، حتیٰ کہ ان کے فرزندان کا بھی ابھی تک موقف سامنے نہیں آیا ہے، اور وہ جو تحریر تھی اس میں ان کے سائن تھے، اس گناہ میں وہ سب شامل ہیں۔ خیر، آپ سے عوام کو توقع ہے، اور میری ایک آپ سے اور گزارش ہے، شیر خان صاحب آپ کے
چینل کے حوالے سے بھی کہ ایک کتاب آپ نے لکھی ہے خلیفہ راشد امیر معاویہ، آج نیٹ پر بھی دستیاب ہے اور بازاروں کتب فروشوں کے پاس بھی موجود ہے۔ اس کتاب میں آپ نے نہ جانے کس عقیدے کی کتاب اہل سنت و جماعت کے کس عنوان کے ماتحت آپ نے امیر شام کو خلیفہ راشد لکھا ہے، یہ آپ جانے، اللہ بہتر جانے اور اس کا رسول بہتر جانے، مگر اب آپ کا اس پہ بھی، اس مسئلے پر بھی نظر ثانی کرنا ضروری ہو گیا ہے، جس طرح ایمان ابو طالب کے مسئلے پر آپ نے نظر ثانی کی۔ آپ، میں نہیں کہتا کہ آپ کھلم کھلا جو ہے امیر شام کی جو بدفعلیاں ہیں، جو مولا کے خلاف بغاوتوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے اور عمارت کا ایک لمبا سلسلہ ہے، دانتوں سے کاٹنے والی بادشاہت کا ظلم و ستم ہے، یزید کے استخلاف اور اس کو اپنے جانشین بنانے کا سلسلہ ہے، وہ عوام الناس میں بیان کریں، اور وقت بھی نہیں ہے، تقاضا بھی نہیں ہے، حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو آپ کو کہنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، اور ایک کتاب پھر سے لکھنی پڑے گی کہ امیر شام امیر معاویہ ہے، خلیفہ راشد نہیں ہے۔ خلافت راشدہ 30 سال کی ہے، امام حسن علیہ السلام پر اس کا اختتام ہے، اور یہ دانتوں سے کاٹنے والی ملوکیت بادشاہت ہے جو ظلم و ستم اور جبر اور استعلاء کی بنیاد پر قائم ہوئی، اور یہ امیر شام باغی مولا کائنات اور باغی ہے اور حق کے مخالف باطل ہے، ظالم ہے۔ یہ بات بھی آپ کو منظر عام پر لانی پڑے گی، چونکہ آپ سے بڑی عوام جڑی ہوئی ہے، آپ کو لوگ بلاتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ کے تقریر کے انداز کو پسند کرتے ہیں۔ اب آپ کو اس موضوع پر بھی نظر ثانی کرنی ہوگی تاکہ عوام الناس سے گمراہی ختم ہو، اور جو مسلکی عنوان کے علماء ہیں ان لوگوں کے بھی سد باب ہو، ان لوگوں کی بھی زبانیں زد ہو۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارے سامنے سید تابان چشتی صاحب ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے پوری معلومات دی۔ میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو گروپس میں شیئر کریں، اس کا لنک کاپی کریں، آپ کے اسٹیٹس پہ لگائیں، اور ضرور اس کے ریلز بنا کر بھی آپ فیس بک پر بھی آپ اس کو لوڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم